ہمارے سلسلے میں حضور قوالی کو بھی بڑا اکثر کرٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھو میرے بھائی کہ ولی بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے. اور یہ لوگوں کا وہم ہے کہ پیروں کو سجدے کرتے ہیں، نبیوں کو سجدے کرتے ہیں. نہ کوئی پیر کو سجدہ کرتا ہے، نہ نبی کو کرتا ہے. سجدہ اس ذات وحدہ لا شریک کو ہے. اب پھول، ہر کوئی پھول گلے میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن گلاب اور کلی کے پھول میں چونکہ خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کی وجہ سے پھول کو گلے لگایا جاتا ہے. اللہ کی وجہ سے رسول کو گلے لگایا جاتا ہے. جس کا کوئی مرشد نہیں، کوئی رہبر نہیں، وہ شخص گمراہ ہے. حضور یہ اکثر پیری مریدی میں لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ مرشد کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، مزاروں پہ جانا چومنا ہے، یہ بات بہت اہم ہے. یہ بہت مجھے اس کا بتانا ضروری ہے. سرمد نے کی، منصور نے کی، آن الحق. حضور یہ اکثر وجد میں انسان آتا ہے، جیسے آپ جیسے کامل ولی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اللہ کا سراپا نور ہیں. میرا تو کیونکہ ہمارے مرشد ہیں، ہم تو یہی لفظ یوز کریں گے کیونکہ ہم نے نور کو باقاعدہ نور میں ہی دیکھا ہے. لیکن لوگوں کے جب یہ وجد طاری ہوتی ہے، لوگوں نے بڑی ویڈیوز بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بڑی اصل سوال یہ ہے کہ لوگ بزرگوں کے تبرکات کو کیوں چومتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں، مزاروں پہ سجدے کیوں کرتے ہیں. وہ میں نے سر فہرست بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اکثر لوگ بہت وظیفے کرتے ہیں، کبھی اس کام کے لیے، کبھی اس کام کے لیے، کبھی اس کام کے لیے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں. میری ڈائری میں 46 سال کی مدت ہے کہ میں نے جمعہ بابا صاحب پڑھا، اور پھر میری آخری منشا تمنا یہ تھی کہ میں بابا صاحب کے قرب میں اپنی آخری آرام گاہ بناؤں. مرشد جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے مرید کو، صحیح، اللہ کے سپرد کر کے پھر اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم اس کو دیتا ہے. اور تعلیم وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ڈفرینٹ ولاگز میں دیکھتے رہتے ہیں اور اکثر بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے مرشد کون سے ہیں اور آپ کا کس سلسلے سے تعلق ہے. آج میں اس وقت پاک وطن میں موجود ہوں اور میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے پیر مرشد کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی. اور میرے جو پورے پیر مرشد ہیں الحاج محمد معروف کرخی صاحب ان کا نام ہے. میں سوچ رہی تھی کہ لائف میں آپ نے امریکہ، کینیڈا، بہت سارے ممالک کو دیکھا، لیکن اس وقت میں جہاں پاک وطن میں موجود ہوں اپنے مرشد کریم کی زندگی سے متعلق کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اختلافات ہوتے ہیں کہ پیر ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، ان کو ہاتھ لگانا سم ٹائم بدعت کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مرشد نہیں ہونا چاہیے، جبکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ بغیر پیر و مرشد کے انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اینی میں آپ سے بات کرتی رہوں گی. اس وقت میرے مرشد موجود ہیں، ان سے جب آپ بات سنیں گے ان کی زبانی تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میرے لیے سب سے بڑی ظرف کی بات یہ ہے کہ میرے چینل پہ آج میں آپ کی لائف کو ایکسپلور کر کے لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں، بتانا چاہ رہی ہوں. آپ کی لائف پہ آج ہم نارمل بات کریں گے. ویسے آپ کے چینل کے بارے میں بھی بتا دیں، آپ کا چینل بھی ہے ماشاءاللہ تاکہ لوگوں کو فیض ہو. میرا چینل ہے شعور قرآن رموز انسان، جس میں مخلوق کو اس چیز سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی معرفت اور آپ کا قرب، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ فلاں مل سکتا ہے، فلاں نہیں مل سکتا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کوئی شرط کنڈیشن نہیں رکھی کہ میرے سے فلاں شخص مل سکتا ہے، فلاں نہیں مل سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ محکم پکڑو ساتھ رسی اللہ کے، جمیعم اکٹھے، ولا تفرقوا اور مت متفرق ہو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذا
इस आदान जब तुम आपस में दुश्मन थे, फा अल्लाह फा बैना कलूबिकुम, और हमने अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत बख्शी, फा असबाह तुम जिस वजह से हो गए तुम बेनेमत ही, और नेमत उसकी के साथ इखवाना भाई भाई। मैंने इस चैनल में इस चीज़ को बेसिक बनाया है, फंडामेंटल बनाया है, और ये जो ज़ातें पातें तफरकाबाजी, इससे निजात दिलाने के लिए अल्लाह तबारक ताला के तौहीद का, वहदत का, अपने करीब आने का जो नुस्खा पेश किया है कुरान मजीद में, मैं उसको बुनियाद बना के मखलूक के लिए दर्स का काम कर रहा हूँ। उनको करीब करने के लिए ये मैंने चैनल जारी किया है। हुजूर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह, मतलब मुझे तो यकीन है पूरा कि आप पैदाइशी वली हैं। तो बाज़ लोग वलियों के बारे में यही कह रहे होते हैं कि वली ऐसे कैसे बन जाता है, और वली बनने के लिए आपने कितनी जद्दोजहद की, कितना टाइम लगा? सबके लिए हाँ। सबसे पहले बात तो ये है कि वली बनता नहीं है, बनाया जाता है। माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकाति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों में से और इंसानों में से अपनी ड्यूटी के लिए, अपने काम के लिए जिसे चाहता है। वो जिसको चाहे चुन ले, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं। चुन लिया, मुझे मेरे ख्वाजा का कमाल है, अपनी हिम्मत कहो ये ख्वाब ख्याल है। तो बचपन से ही चौथी जमात में मैंने कुरान हिफ्ज़ किया माशाल्लाह, और फिर तमाम इस्लामी तालीम जो है वो हासिल की। उसके साथ साथ मैं पढ़ता रहा, अपना ज़िम्मेदारा भी करता रहा। देहात की मेरी पैदाइश है। मैं उस वक़्त मुल्तान ज़िला था और विहाड़ी तहसील थी। विहाड़ी तहसील के एक गांव 571 सुनारी वाला में मेरी पैदाइश हुई, और ये तमाम मराहिल जो हैं वही मैंने तय किए। फिर मैंने MA सियासियात किया और LLB की। उसके साथ साथ ये मेरी तालीम बचपन से ही जारी सारी रही। हुजूर, आपके जो मुर्शिद हैं वो कौन से? मेरे मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद साहब साबरी चिश्ती सिलसिले से हम तल्लुक़ रखते हैं। सही। और हुजूर, जैसे लोग कह रहे होते हैं ना अक्सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नॉर्मली पीरी मुरीदी में बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई है, बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि हम करखी चिश्ती सिलसिले से। असल में जैसा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू बराए वसल करदन आमदी, ना बराए फसल करदन आमदी। पीरी मुरीदी का असल मकसद ये है कि पहले खुद वो शख्स अल्लाह के करीब हो, सिबगातुल्लाह का रंग उस पे चढ़ा हो, और फिर वो दुनिया को, मखलूक को अल्लाह ताला के करीब लाए और अल्लाह तबारक ताला का वसल कराए, हर सिफ्त को अपने मौसूफ से मिलाए। पीरी मुरीदी का मकसद, बैत का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ऐसी तालीम के साथ अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करवाए, और कोई नहीं है। हुजूर, कुरान और हदीस की नज़र में बैत का क्या है कि लोग कहते हैं अक्सर बैत नहीं चाहिए पीरी मुरीदी? अल्लाह तबारक ताला ने ये हुक्म दिया है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊना का इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, कि ऐ मेरे नबी, जो लोग बैत करते हैं तेरी, वो तेरी बैत नहीं करते, वो अल्लाह की बैत करते हैं। उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यानी मुर्शिद जो है वो अल्लाह के सुपुर्द करता है मुरीद को। अल्लाह के सुपुर्द करके फिर अल्लाह की बताई हुई तालीम उसको देता है।
اور تعلیم وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. جو قرآن و حدیث سے الگ تعلیم ہو اس کو تعلیم نہیں کہا جاتا. دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من یضلل، گمراہ ہے وہ شخص، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کا کوئی مرشد نہیں، کوئی رہبر نہیں، وہ شخص گمراہ ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے اللہ کو تلاش کرنے والے، اللہ کو ملنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر. اس وسیلے سے مراد ہی مرشد کامل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. حضور یہ اکثر پیری مریدی میں لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ مرشد کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، مزاروں پہ جانا چومنا ہے، یہ بات بہت اہم ہے. یہ بہت مجھے اس کا بتانا ضروری ہے. جی جی. یہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بشر بنایا، بدن بنایا جس کو انسان کہتے ہیں، اور فرمایا تمام ملائکہ کو جو ارواح کی شکل میں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، جب کہا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے، تحقیق میں بشر بنانے والا ہوں بجنے والی مٹی سی جو بنی تھی کیچڑ سڑے ہوئے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اسے سنوار لوں. یہ ایک سٹیپ ہے جو بشر بنایا گیا، جس کو حجرہ بھی کہتے ہیں، بشر بھی کہتے ہیں، بدن بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بشر بنایا. لما خلقت بیدیا، کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جب یہ بشر بن گیا، یہ حبوت بن گیا، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اپنی ذاتی روح ٹرانسفر کی، منتقل کی، کہ جب میں اپنی ذاتی روح اس کے اندر پھونک دوں تو پھر باقی تمام ارواح جو ملائکہ کی شکل میں تھی ان کو حکم ہوا کہ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، بس گر پڑیو واسطے سجدہ کے. جس کا مطلب یہ تھا کہ ان تمام ارواح کو یہ باور کروانا تھا کہ اس ڈھانچے کے بشر کے اندر بھی میری ہی طاقت ہے اور باہر بھی میری ہی طاقت ہے. اب جو سجدہ کیا گیا وہ بشر کو نہیں کیا گیا، انسان کو نہیں کیا گیا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اٹامک انرجی، روح جو اس کے اندر آئی، اس کو سجدہ کیا گیا، تسلیم کروایا گیا کہ یہ میری ہی طاقت ہے. اور یہ لوگوں کا وہم ہے کہ پیروں کو سجدے کرتے ہیں، نبیوں کو سجدے کرتے ہیں. نہ کوئی پیر کو سجدہ کرتا ہے، نہ نبی کو کرتا ہے. سجدہ اس ذات وحدہ لا شریک کو ہے. اب پھول، ہر کوئی پھول گلے میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن گلاب اور کلی کے پھول میں چونکہ خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کی وجہ سے پھول کو گلے لگایا جاتا ہے، اللہ کی وجہ سے رسول کو گلے لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ابھی امت مسلمہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا ہے معرفت میں ولایت کا کیا درجہ ہے، ولی کی کیا شان ہے، اور نور بشر. ابھی لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت ڈیفرنٹ جگہوں پہ، بس ہر بندہ نا وہ ایک عجیب سے زندگی گزار رہا ہے. نہیں تو اس ایسے لوگوں کی کیا لائف ہوگی؟ ایسے لوگ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی لائف کا مطلب سن لو. جی جی. کہ کسی کتاب، کسی اور وعدے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقصد کی تکمیل کا اعلان نہیں فرمایا. اچھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے آخری رسول پر اپنا مقصد مکمل کر کے، اس کی تکمیل کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ردیت لکم الاسلام. آج کے دن میں نے تم پر اپنا مقصد، اپنا دین مکمل کر دیا، اور اپنی جو نعمت تھی وہ مکمل کر دی، اور آج دین کا نام بدل کے میں نے اس کا نام اسلام رکھ دیا. اسلام کے لفظی معنی نہ بدلنے والا، سدا سلامت رہنے والا، کہ نہ نبی ہی کہیں جائے گا
وہ بھی سلامت رہیں گے اور اس کی شریعت بھی سلامت رہے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نبی کے اوپر تکمیل کی ہے اپنے منشور کی، وہ بھی سلامت رہے گا۔ اس لیے قرآن حمید کی روشنی، قرآن مجید کی روشنی، فرقان حمید کی روشنی میں جو کام کیا جاتا ہے وہ کام درست ہے، جو اس سے ہٹ کے کوئی کام کرے وہ غلط ہے۔ اس کے لیے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور بائیں پہ چاند رکھ دے، میری شریعت، میری طریقت، اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر کوئی کام کرتا وہ استدراج ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ولی ہو، پیر ہو، کوئی علماء ہو، کوئی بھی ہو جو قرآن کے مطابق نہیں تعلیم دیتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ غلط ہے۔ اس کی کرامات، اس کے کسی معجزے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہی اصلیت چیز ہے جو قرآن کی روشنی اور حدیث کی روشنی میں چلے۔ حضور یہ اکثر یوٹیوب کے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھے، میں نے کہا آپ سے ضرور پوچھوں کیونکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ یوٹیوب پہ جو بہت سارے علماء کرام ہوتے ہیں، وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کی زندگیاں بگڑ گئی ہیں۔ وہ بگڑ اس لیے رہی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تنسیخ، منسوخ، متشابہات اور محکم آیات ہیں۔ کچھ ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کے مقابلے میں یا تو ان جیسی آ گئی یا ان سے بہتر آ گئی، جن کو متشابہات کہتے ہیں، اور ایک محکم ہے جو اٹل ہیں، ازل سے ابد تک چلتی رہیں گی۔ اب کچھ لوگ جو چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کو لیے ہوئے ہیں، اور کچھ جو رائج الوقت امینڈمنٹ کے بعد چیز آئی اس کو لیے ہوئے، اور یہ لوگوں میں اختلاف ہے، علماء میں بھی، دیگر لوگوں میں بھی، کہ یہ کام جو ہے یہ چلتا رہا ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں۔ یہ کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بدل گیا ہے، ہم بدل گئے ہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے، کچھ منسوخ پہ عمل کر رہے ہیں، کچھ رائج الوقت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کو بیٹھ کے اجتہاد کے ساتھ جو مجتہدین ہیں، سائنٹیفک کومنٹریز ہے، اس کی تعبیر کے مطابق اس کو سمجھیں کہ کس وقت یہ قانون رائج تھا اور کس وجہ سے اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ اگر اس وجہ کو تلاش کر لیں، اس جڑ پر پہنچ جائیں، تو نہ کسی بریلوی نہ سنی ان کا آپس میں جھگڑا ہو، وہ اصل میں اس کی جو قدم ہے اس پہ نہیں جاتے کہ نبی نے کب سے جو وہ چیز تو جاری کی، اور اگر تنسیخ کی تو اس کی وجہ کیا ہے، وہاں پہنچ جائیں تو ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ وہ راستے میں ہی جھگڑ رہے ہیں، اصل تک پہنچتے نہیں۔ اس اختلافات کی اور سیکٹیرین پولیوشن کی وجہ یہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ نئی یوتھ جو ہے، لوگ، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ لوگ تو بس سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹس، زندگی کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وقت ضائع اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ کسی کامل کی تحویل میں نہیں چلتے، بے شک، گائیڈ کی ضرورت۔ 1,24,000 کم و بیش، اور کچھ لوگوں نے کہا 1,44,000، کچھ نے تعبیر دی کہ 1,80,000۔ یہ رہبران طریقت کس لیے آئے ہیں؟ یہ اس لیے ہی آئے ہیں کہ ان کے نزدیک ہو جائیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کامل بنا کے بھیجا ہے اپنی تعلیم دے کے، اور وہ کسی شبہ کا، کسی شک کا، اختلاف کا شکار نہ ہوں۔ اور جو لوگ کسی کامل کی تحویل میں نہیں چلتے، اپنے آپ سفر کرتے ہیں، وہ لوگ اکھڑ جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرتے پھرتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن حضور میں آپ سے کروں گا۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پیری مریدی کے چکر میں نہیں پڑتے، ہمارا پیر، ہمارا مرشد ہماری ماں ہے۔ یہ ابھی آتے ہوئے مجھے کسی نے کہا تھا۔ دیکھو بھائی، چکر وکر کی نہیں بات، میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا جی جی اور سمجھایا،
اس کے مطابق چلیں گے تو کسی چکر میں نہیں پھنسیں گے. اس لیے حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ فقہ مالکی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم تو پڑھا مگر اس کی فقہ نہ سیکھی. انڈرسٹینڈنگ آف دی نالج، اس کے نفع نقصان گناہ ثواب میرٹ ڈی میرٹ کو نہ سمجھا تو وہ شخص زندیق ہے، گمراہ ہے. اور اگر اس نے فقہ کو سمجھا اور اس کو اپنے اوپر وارد نہ کیا، اس پہ عمل پیرا نہ ہوا، اس کے رنگ میں نہ رنگا، تو وہ فاسق و فاجر ہے. اور اگر وہ علم کو بھی سمجھا، فقہ کو بھی سمجھا، اور پھر اس کے تصوف کو، اس کے رنگ کو اپنے اوپر وارد کیا، وہ کامل و اکمل مکمل ہے. حضور آپ کا ماشاءاللہ تعلق تو ویسے بہاڑی شریف سے تھا، آپ پاک پتن کیوں آئے؟ پاک پتن شریف میں میری بہت زیادہ عزیز داری بھی ہے. اچھا. اور سب سے مین مقصد یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ہر جمعہ بابا فرید پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جہاں بھی تھا، رات کو جمعہ رات کو آ گیا یا صبح کو، میری ڈائری میں 46 سال کی مدت ہے کہ میں نے جمعہ بابا صاحب پڑھا. ماشاءاللہ. اور پھر میری آخری منشا تمنا یہ تھی کہ میں بابا صاحب کے قرب میں اپنی آخری آرام گاہ بناؤں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ میری دعا قبول کی اور مجھے پاک پتن میں لے آئے. اب میں یہاں مقیم ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات درس قرآن لوگوں تک پہنچاتا ہوں. حضور یہ اکثر وجد میں انسان آتا ہے، جیسے آپ جیسے کامل ولی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اللہ کا سراپا نور ہے. میرا تو کیونکہ ہمارے مرشد ہیں، ہم تو یہی لفظ یوز کریں گے کیونکہ ہم نے نور کو باقاعدہ نور میں ہی دیکھا ہے. لیکن لوگوں کے جب یہ وجد طاری ہوتی ہے، لوگوں نے بڑی ویڈیوز بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بڑی اصل میں بات یہ ہے یہ کچھ لوگ دیکھیں ہم نے کہ اس تصوف میں فقہ میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حالت سہو اور ایک ہے حالت محو. جب جذب کی حالت میں کوئی اپنے حواس خمسہ کھو بیٹھتا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسے سرمد نے کی، منصور نے کی، آن الحق یہ ہے وہ ہے. اور جو حالت سہو میں رہتا ہے اور قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جذب کرتا ہے، اس کو اس سے مفلوج نہیں ہوتا، اس کیفیت وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. جیسے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مجذوب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنا عالم ہے، فاضل ہے. آپ نے یہ سارا فلسفہ بیان کیا جو محی الدین ابن عربی نے کیا، منصور نے کیا، حضرت امام غزالی نے کیا، حسن بصری نے کیا، مولا علی مشکل کشا نے کیا. یہ سارے فلاسفر جتنے بھی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شاخیں ہیں. تو جو اتنا بڑا ہے، سب کا گائیڈ، سب کا رہبر، اس نے ایسی بات نہیں کی. کیوں کہ ایک شخص ایک من وزن اٹھا کے آرام سے چل رہا ہے اور ایک آدمی 20 کلو اٹھا کے اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو سنا، راز حق کو سنا، اللہ تعالیٰ کی قربت کو سنا اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کا زمانہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سابقہ اصحاب سے معرفت پہ گفتگو فرما رہے ہیں. اوپر سے حضرت عمر تشریف لاتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا اے زبان اب خاموش ہو جا. تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت عمر کو یہ باتیں نہیں بتانا چاہتے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بتانا چاہتا ہوں، لیکن بچہ مرغن غذا نہیں پچا سکتا. ابھی حضرت عمر ان رازوں کو برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ وقت آئے گا ان کو بھی بتاؤں گا. تو اسی طرح یہ خوراک کا مطلب ہے، اس خوراک سے مطلب یہ تعلیم ہے کہ کوئی
اتنا راز جو ہے برداشت نہیں کر سکتا اور وہ بہک جاتا ہے. کچھ برداشت کر کے چلے پھرتے ہیں اور علم سے اس کی ترتیب سے لوگوں کو سمجھاتے جاتے ہیں. ہمارے سلسلے میں حضور قوالی کو بھی بڑا اکثر کرٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھو میرے بھائی یہ اکثر سنا جاتا ہے. مجھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ فرید الدین مسعود گنج شکر کو ولی کامل مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ولی کامل مانتے ہیں اور داتا صاحب کو ولی کامل مانتے ہیں اور انہوں نے یہ سماع سنا ہے، تو ہمیں بے حیل و حجت قبول کرنا چاہیے کہ اللہ کے مقبول بندوں نے جو یہ کام کیا ہے اس پہ ہم اعتراض کیوں کریں. اور اگر ہم ان کو کامل ولی اللہ کے مقرب سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ سماع سنی ہے، تو پھر اگر ہم اس سے منع کریں یا اختلاف کریں تو ہم ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو طائف کی پہاڑیوں اس شہر کے قریب سے جب گزرے تو بچیوں نے دفوں پر عربی کے اشعار آپ کی شان میں پڑھے تو آپ خاموش ہو کے سنتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا مائنڈ کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کو یہ پڑھنے دو. اور جب تک وہ بچیاں پڑھتی رہیں دف پہ، آپ سنتے رہے، سر دھنتے رہے. تو قوالی جو ہے اصل میں یہ اولیاء کے ملفوظات ہی ہیں. یہ کاملین نے ہی قوالیاں یہ نعت خوانی کی شکل میں، حمد کی شکل میں جو کلام لکھا اس پر وہ لوگ پڑھنے لگ گئے اور وہی لوگ اس سے سن کے محظوظ ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جن لوگوں کو ان رازوں کا پتہ نہیں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، نہیں سن. اس میں یہ بھی فرض نہیں ہے کہ کوئی سنے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے منع کریں. اولیاء اللہ کچھ ایسے ہیں جو اس قوالی کو سماع کو سنتے ہیں، کچھ اولیاء اللہ مثلا نقش بند سلسلے کے وہ لوگ قوالی نہیں سنتے، لیکن اگر ان کی محفلوں میں جائیں تو وہ رقص بھی کرتے ہیں، ذکر پر رقص بھی کرتے ہیں اور نعتوں پر رقص بھی کرتے ہیں. وہ شکل اپنی اپنی ہے. ادھر وہ تپلے نہیں رکھے ہوتے تو وہ بھی اپنا سرور حاصل کرتے ہیں، کہیں تپلا رکھا ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز پہ اعتراض نہیں کیا جاتا جب تک اس کو سمجھ نہ لیا جائے، اس کو سمجھے. اب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب اجمیر کے ٹبوں میں تشریف لائے تو اس وقت لوگ ان کے قریب نہیں آ رہے تھے، کیونکہ یہاں یہ بر اعظم ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، ان علاقوں میں وہ لوگ ساز کے بڑے عاشق تھے اور یہ ساری چیزیں سنتے تھے، وہ قریب نہیں آتے تھے. تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ اگر ہم اشعار کسی ساز پر یہ کلام پڑھیں تو لوگ ہمارے قریب آ جائیں گے اور پھر ہم اپنا کام کریں گے، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، ان کو اصل بات بتا دیں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے ایک پرات کی شکل میں 2 ڈنکے بنا کے اس پہ وہ ساز کی طرح بجانے شروع کر دیے اور لوگ حالوں کو چھوڑ کر، کاموں کو چھوڑ کر جب قریب آئے تو خواجہ غریب نواز نے وہ معرفت، اللہ تعالیٰ کے قرب کا علم وہاں بیان کرنا شروع کر دیا اور لوگ ان کو سننا شروع ہو گئے. اس وجہ سے وہ آپ کے اتنے مرید ہوئے اور کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف لاؤ مگر کسی ڈھنگ سے. بات ہے نیت کی. انہوں نے نیت اسلام میں لانے کی اور یہ ساتھ اس کے وسیلہ ایک چیز بنا لی تو اس کے لیے تو پاک ہے، اس کے لیے کیونکہ اس کی نیت پاک ہے. انما الاعمال بالنیات،
نیت کا وہ تپلے سننے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی یہ چیزوں کا، اصل میں مخلوق کو قریب لانے کا مقصد ہے کہ جس وجہ سے وہ قریب آ جائے اور وہ لوگ، وہ بزرگ ان کو اپنی اصل تعلیم سے آشنا کرے۔ صحیح حضور، کرخی ہمارے چشتی سلسلے میں اصل میں بات یہ ہے کہ آج سے 1300 سال پہلے حضرت محمد معروف کرخی وہ بغداد شریف کے قریب ان کا جنم ہوا، پیدا ہوئے۔ محمد معروف ان کا نام تھا، آگے کرخی ان کا لقب تھا، مرشد نے رکھا کہ کرخی کے لفظی معنی ہے بھائی چارہ پیدا کرنے والا، بھائی چارے کو قائم کرنے والا۔ کرخی اخی سے ہے، اخی بھائی سے ہے، بھائی چارے سے۔ انہوں نے یہ عبرانی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس میں معروف کرخی لکھا کہ ان کا مشن جو ہے وہ مخلوق کو ایک پلیٹ فارم لانے کا ہے، بھائی چارہ قائم کرنے کا ہے۔ اس لیے میرا نام میری والدہ ماں باپ نے رکھا محمد معروف، آگے میرے مرشد کریم نے ساتھ کرخی کا لقب دے دیا۔ دوسرا سوال میں کہہ رہی ہوں حضور، یہ جو رقص کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں ہم لوگ، جیسے وجد طاری ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رقص کی بات دیکھو کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سٹیج پہ بیٹھ کے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور وہ سر دھنتے ہیں، قاری صاحب کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو کلام ہے، جس کلام سے کسی کو سرور آتا ہے، نور آتا ہے، تو وہ ضرور رقص کرتا ہے، وہ جھوم جاتا ہے۔ درخت بھی جھومتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ رقص کرتی ہے، لیکن ہر ایک چیز کا اپنا اپنا مقام ہے۔ وہ لوگ جس کو نہیں سمجھ سکتے وہ معترض ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے۔ اصل میں یہ اعتراض جو ہے یہ بے سمجھی کا ہے، جس کو سمجھ آ جائے وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ اصلاح کرتا ہے۔ حضور اکثر ہم دعا درود کر رہے ہوتے، خود سے زکوٰۃ دیتے، خود سے زیور کی جب زکوٰۃ دے رہے تو اس پہ تو ہم بہت اوبیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن کوئی پیر فقیر یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جائیں ہم اس کے در پہ کوئی لنگر کریں، خیرات کریں، یا ہم کوئی کام کرتے تو اکثر وہ پوچھتے۔ بات یہ ہے تو کہ سورت مجادلہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی بزرگ کے پاس جاؤ، دعا کے لیے جاؤ، ویسے جاؤ، نظر تو لا کا، تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی تحفہ نظر پیش کر دو۔ بے شک، زبردست، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم جس سے فیض لینے جا رہے ہو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کے چولہے کے لیے راستے سے کوئی لکڑی اتنی ملے تو وہ اٹھا لے جاؤ، اس چولہے میں ڈال دو، لنگر پکتا ہے، دنیا کھاتی ہے، وہ تمہیں اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ اچھا حضور، آپ ماشاءاللہ آپ کی دستار لوگوں کی، اکثر آپ لوگوں کی دستار کرتے ہیں، کبھی کسی کو اپنی تبرکات جتنے وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو یہ، ہمارا تو عقیدہ یہی کہ obviously سب چیزوں میں آپ ہی کا نور ہے۔ I understand your talk۔ اصل میں آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ بزرگوں کے تبرکات کو کیوں چومتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں، مزاروں پہ سجدے کیوں کرتے ہیں، وہ میں نے سر فہرست بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب سورت الرحمن نازل فرمائی تو ہر چیز کا ذکر کیا، سبحان اللہ، جنت کا، چشموں کا، حوروں کا، قصوروں کا، لیکن کسی چیز کے ساتھ برکت کا لفظ نہیں لگایا، نہ جنت کے ساتھ، نہ حوروں کے ساتھ، نہ کھجوروں کے ساتھ۔ آخر میں جا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ نہ حوروں میں برکت ہے، نہ تیری کھجوروں میں، نہ ہر چیز میں، برکت اللہ کے نام میں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل۔ اور اللہ کا نام جو ہے وہ برکت والا بھی ہے، اور یہ جتنی نعمتوں کا میں نے ذکر کیا ہے ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے
اپنے اندر بھی برکتیں آ جاتی ہیں اور جو چیز ان سے مس ہوتی ہے ان میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ ذکر کی وجہ سے وہاں کے جھاڑ بھی صاحب برکت ہو جاتے ہیں. اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک اذان کی آواز سنیں اور وہاں جن نہیں رہتا، دکھ نہیں رہتا، سکھ نہیں رہتا، تو جس جسم سے، جس اندر قلب سے اللہ کا ذکر کی ہر وقت آواز آتی ہے وہاں برکتیں کیوں نہ نازل ہو جائیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اس لیے لوگ ان کو تبرک سمجھ کے، وہ اللہ کی وجہ سے برکت ہے، نہ کسی ولی کی وجہ سے ہے، نہ کسی اور کی وجہ سے ہے. وہ اللہ کا نام برکت والا ہے. وہ ولی لے لے، نبی لے لے، عام لے لے، خاص لے لے، جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکتیں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں متبرک ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو مس کیا جاتا ہے. حضور میں ماشاءاللہ کافی سالوں سے آتی رہتی ہوں. ہمارے تو ویسے 3 عرس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، آپ کراتے رہتے ہیں. بابا صاحب کا ہو گیا، پھر نومبر میں ہمارا عرس ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ ابھی مشن اولیاء. مشن اولیاء میں مطلب اس میں تو کافی جیسے لوگ آتے ہیں. I understand you. یہ جو اجتماعات ہیں، ان اجتماعات کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر تم ایک فرد ذکر کرتا ہے بیٹھ کے صحیح تو اس کا اور اجر ہے. ٹھیک. اگر وہ اجتماعیت کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے تو اس کا اور اجر ہے. صحیح. جیسا کہ فرمایا گیا کہ تمہارے باہر کی 1000 نمازیں اور بیت اللہ میں ایک نماز بے شک کا اتنا اجر ہے جتنا ان کا نہیں ہے. اور جیسا کہ پڑھتے ہیں کہ وہ 50 نمازوں کا اجر ہے، وہ 1000 نمازوں کا اجر ہے. اسی طرح یہ اجتماعات جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے، وہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے جب اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ رفع عامہ کے لیے عام بھی آ جاتے ہیں، خاص بھی آ جاتے ہیں. وہ خاصوں کی وجہ سے عام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اجتماعات کا مطلب اصل میں یہ ہے، جمعے کا، نماز کا، عیدین کا، اور یہ جو ذکر فکر کی مجلسیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی بھی ان سے فیض حاصل کر لے. انڈیا بھی جا رہے ہیں آپ؟ ہیں جی، انڈیا بھی جا رہے ہیں؟ ہاں میں انشاءاللہ جاؤں گا، کیونکہ ہم نے ایک صوفی کونسل بنائی ہے جی جی، جس کی وجہ سے ہندوستان، پاکستان کے آستانے اور یہ بزرگان دین کے مزارات، ان سب کو اکٹھا کر کے پوری ایک جماعت بنا کے ایک جماعت کے ساتھ صحیح ہر ایک کے قلبوں کو سیراب کرے. ہاں چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. ہمارے لیے تو بڑی فیض کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے اس جہان میں جو ہے نا، واقعی میرے ہی کامل ولی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ باقاعدہ سراپا نور ہے اور یہی بشر ہیں. میں تو ان پہ ایمان لاتی ہوں. اور آپ کا بہت شکریہ حضور. میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں باقاعدہ آپ کے ساتھ ایک اچھی براڈ کاسٹ کروں، لیکن اب پاک وطن آنا اور جیسے دعا کروانا، بہت سارے لوگوں نے آپ کو کہا کہ میرے لیے دعا کروائیں، میری دعا کریں. آپ سب کو دعا بھی دیتے، جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی ہدایت کے لیے کرتے نا، کیونکہ جو آپ کو دیکھے گا اس کا بھی قلب جاری ہو جائے گا نور سے، میرا یقین ہے. دعا کر دیں نا، بول دینا سب کے میرے پاس. ہاں نا، بالکل بالکل. بس آخری میسج یہ دے دینا کہ سب کو دعا کر دے، جو جو آپ کی ویڈیو دیکھے اس کے دماغ اور سوچ اور روح میں اللہ اپنا نور منتقل کر دے. اصل میں یہ جو ہم لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے نا، جی جی، یہ دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے ہر لفظ میں، ہر حرف میں اٹامک انرجی بھری ہوئی ہے. یہ لوگ ٹالزم کے کچھ موافق ہیں، کچھ غیر موافق ہیں کہ یہ جو تعویذ، دھاگا، دم پھوکا کیا ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی آیت، کسی اسم کا
पवित्र नाम का जिक्र करते हैं तो उससे आपके मुंह में अल्लाह ताला का नूर भरा जाता है, सुभान अल्लाह, एटॉमिक एनर्जी आ जाती है। वाह वाह उस एटॉमिक एनर्जी को पहले आप जमा करते हैं, हाँ। फिर फूंक मारते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए इसका मतलब ये है, जो लोग नहीं आते ही क्यों नहीं फूंक मार जाते? हाँ, अल्लाह का नाम आयत कोई जिक्र करके फूंक क्यों मारते हैं? कि पहले वो अल्लाह की ताकत जमा करते हैं, फिर फूंक मारते हैं। ये सारा तमाम सिलसिला, तमाम फ्यूज़ो बरक़ात ये अल्लाह तबारक ताला ही से हैं, जिनको लोग नहीं समझते। हुजूर, आज के दौर में कोई वली बनना चाहे या वली बनने की कोई, जैसा कोई चाह रहा हो कि मैं आपका कोई, उसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने बहुत वजाहत के साथ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो, और तुम वली बनना चाहते हो, वली अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो जो लोग करीब हैं उनके साथ मिल जाओ। माकून मस, सच्चा बनने के लिए सच्चे के पास में साथ मिल जाओ। और मौलाना रूम ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया, हर के खाही हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीनत दर हजूरे औलिया, जो अल्लाह के पास बैठना चाहता है वो अल्लाह वालों के पास बैठ जाए। हुजूर, आपका मिशन क्या है? मिशन औलिया के अलावा आपका क्या मिशन है इस दुनिया कायनात? मेरा और कोई मिशन ही नहीं है। अच्छा, मेरा मिशन वो मिशन है जो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है कि मेरी इबादत करें। इबादत का मतलब है अल हक्का ले यारिफून, मेरी पहचान करें, मेरे करीब आ जाएं। मेरा मिशन भी यही है कि मैं तमाम मखलूक को इस मकसद के तहत अल्लाह के करीब लाऊं। सुभान अल्लाह, ठीक है, थैंक यू। आपने वो तफसीर लिखी है शऊर कुरान रमूज़ इंसान, तो तफसीर तो और लोगों ने भी बहुत सारी लिखी है। वो तफसीर हर एक ने लिखी है, और मैंने कम अज कम 66 तफसीरें पढ़ के मैंने लिखी हैं। मैं उसमें जो इसरार और रमूज हैं, एक तो लोग ये बताते हैं कि हरूफ मुकत्तियात का मानी नहीं है, मतलब नहीं है, वो मैंने बताए हैं कि मतलब है। अगर तुम तफसीर इब्ने अब्बास पढ़ो तो तुम्हें हरूफ मुकत्तियात के मतलब का पता चल जाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें जो पचीदा राज थे, जैसे मैंने पहले बयान किया है कि मुहकमात, मुतशाबिहात, मनसूख, इन चीज़ों को खोल के बताया जाए कि ये चीज़ जो है एब्रोगेट हो चुकी है और इसके मुकाबले में ये चीज़ आ चुकी है, ताकि लोगों का ये झगड़ा कुछ मिट जाए कि हम उसकी असल को समझ जाएं। अगर सूद को कैंसिल किया है तो वजह क्या है, अगर शराब को कैंसिल किया है तो वजह क्या है, अगर जुए को कैंसिल किया है तो वजह क्या है। इन तमाम वजूहात के उनके राइज होने की क्या वजह है और फिर तनसीख होने की क्या वजह है, मैं इनको बयान करूं, इसलिए मैंने तफसीर शऊर कुरान रमूज़ इंसान लिखी है और चैनल बनाया है जिस पे उसकी तहरीक पूरी कर रहा हूँ। हुजूर, लोग वजीफे बड़े करते हैं, अक्सर लोग बहुत वजीफे करते हैं, कभी इस काम के लिए, कभी इस काम के लिए, कभी इस काम के लिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वजीफे कर रहे होते हैं और फिर वो परेशान भी हो रहे होते हैं, तो ज्यादा वजीफे करने चाहिए? असल में बात ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जो आदमी किसी चीज की खबर नहीं रखता वो अहले जिक्र से जाके पूछे जो खबर रखते हैं। अगर वो बगैर पूछे कोई वजीफा करता है तो नुकसान उठाता है, अगर किसी के बताए हुए के मुताबिक वो करेगा। अब अगर हम पौधा लगा दें तो उस पे माली ना रखें तो पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। अगर माली उसका होगा, धूप से, छाए से, खुश्की से, सर्दी गर्मी से महफूज रखेगा, बचाएगा, पौधा सिरे चढ़ जाएगा। इसलिए
حضرت سعدی رحمتullah علیہ نے فرمایا ہے کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا وہ منزل کو نہیں پا سکے گا۔ سب سے پہلے تلاش کریں کہ کیا یہ صاحب اجازت ہے، یہ صاحب ذکر ہے، کسی سے اس نے ذکر لے کے تسخیر کی ہے۔ اگر اس سے وہ ذکر لے گا تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور جو بغیر مرشد کے بغیر رہبر کے کوئی کام شروع کر دے گا، ذکر ہو، فکر ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ صحیح صحیح۔ حضور ہمارے سلسلے میں مرشد کا چہرے کا مراقبہ کرتے ہیں، اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی طرح نقش بندی میں کہتے ہیں کہ اللہ تک رسائی ہونے کے لیے بڑے اصل میں بات یہ ہوتی ہے ہاں کہ آپ 4 سلسلے ہیں نا، تو 4 خلافتیں، ان میں سب میں ایک ہی بات ایک ہی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ہاں کہ 24 گھنٹے سورج آپ کے ساتھ ہے، صحیح، جب تک آپ اس سے آنکھیں نہیں ملائیں گے تو اس کی ہیٹ آپ کے اندر نہیں جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے سورج کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، سورج کتنی دور ہے، اس کی ہیٹ، اس کی تجلی، ایسا ہی ہے۔ روشنی آپ کے اندر آ کے آپ کو پسینہ آ جائے گا، گرمی آ جائے گی۔ برف جو ہے اس کا تودہ دور پڑا ہو، اس پہ آپ توجہ مرکوز کر دیں، اس کی ٹھنڈک آپ کے اندر آ جائے گی۔ اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مکان نور سے بھرا ہوتا ہے، جب ان کی طرف مراقبہ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں مرشد کی طرف، ولی کی طرف، نبی کی طرف، تو ان کا نور جو ہے وہ ان کی شعائیں اپنے اندر آ جاتی ہیں اور اس کا فیض ہوتا ہے۔ مراقبے کی یہ وجہ ہے۔ بہت زبردست۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آمین، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین آمین، بہت بہت شکریہ۔